کبھی سارے حضرات کو اسی پڑھا کرے گا الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حجت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم شفیع معظم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذکر احتشام اور آپ تمام معزز محترم مکرم سامعین حاضرین و ناظرین، خداوند قدوس ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ کریم اس ماہ مقدس کے آج اس آخری خطبہ جمعہ مبارک میں جو ہم حاضر ہیں، اللہ کریم اس کو قبول فرما کے ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ یقیناً ایک بہت بڑی فضیلت، اہمیت اور برکتوں والا مہینہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جس کا ایک نفل عام دنوں کے فرض کے برابر تھا اور جس کا ایک فرض عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر تھا۔ اور جو ایسا مبارک مہینہ کہ جس کے اندر اللہ کریم کے ان گنت رحمت والے فرشتے اتر رہے ہوں، اور جس مہینے میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور جس مہینے میں شیاطین کو زنجیروں سے باندھ کے جکڑ کے رکھ دیا جائے، اس مہینے کی فضیلت کا ہم اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کے کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں پہ یہ راز عیاں ہو جائے یہ مہینہ کیسا ہے، اس کی بہار کیسی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں بندہ یہ خواہش کرے یہ مہینہ ساری زندگی یہ قائم رہے، ساری زندگی ماہ رمضان رہے۔ اس لیے بہت بڑا انمول اور بہت بڑی برکتوں کا عابد مہینہ یہ ہمارے درمیان میں تھا، اور جس کی آج آخری لمحات ہے جو آج ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم یہ مہینہ ہمیں زندگی میں جب تک جئیں یہ بار بار نصیب فرمائے اور ہمیں اس ماہ مقدس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں رج کے کھل کے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اختیار کیا کرو، عاجزی اختیار کیا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو۔ یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ ہمیشہ سے شروع سے اس مبارک مہینے کے اندر آقا لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمیشہ سے تمام صلحاء بزرگان دین مشائخ الاسلام کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ عبادت و بندگی کے حوالے سے، اللہ کے حضور نیاز مندی کے حوالے سے سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر وہ کمر بستہ رہتے تھے، ہر وقت عبادت و ریاضت کے حوالے سے، اس کے دن میں بھی اس کی رات میں بھی سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر عبادت کرتے تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت بھی اس مہینے کے اندر کی جاتی تھی۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے زیادہ سخاوت اس مہینے کے اندر کرتے تھے، اور یہی وتیرہ پھر صلحاء کا
نیکوکاروں پر آئے تو سب سے زیادہ سخاوت جو تھی اس مہینے میں کرتے تھے اور سر رحمی کرتے تھے اور روزے داروں کا روزہ افطار کرواتے تھے. اور کیوں نہ ہو ایسا مہینہ ایسا روزہ قربان زیادہ یہ شان صرف روزے دار کی شان ہے. میں نے باتوں کو پہلے بھی ذرا ذکر کر چکا ہوں لیکن مجھے لطف آتا ہے کہ اس کی اہمیت کو بار بار دہرایا جائے تاکہ ہر عام بندے کو بھی یہ باتیں یاد ہو جائیں, یہ راسخ ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ شان صرف روزے دار کی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے کہ جو اصل مغرب کے قریب جو روزے دار روزہ رکھ کے اس کو ایک وقت تک پہنچاتا ہے کہ اس کے وہ معدے سے اٹھنے والی جو ایک بو ہے, ایک اس کی ایک ایسی وہ اس کی ایسی ہوا, اس کی وہ ایسی بو جو بھوک کی وجہ سے, بھوک کی نڈالی کی وجہ سے جو پیدا ہو کے اس کے منہ سے اصل مغرب کے وقت جو اس کے منہ سے آ رہی ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کی بھاپ, اس کی بو اللہ کریم کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. اللہ کریم کو روزے دار کی منہ کی بو بھی اتنی زیادہ پسند ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام جس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب ریان, باب ریان, یہ ایک دروازے کا نام ہے. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب ریان ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ روزے دار کی ٹھوکر ہے کہ وہ دروازہ صرف کھلتا ہے تو روزے دار کے لیے کھلتا ہے. وہ دروازہ صرف روزے دار کے لیے کھولا جائے گا. جب روزے دار پہنچے گا نا جنت میں, بہشت میں جائے گا تو وہ دروازہ روزے دار کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس دروازے سے روزے دار داخل ہوگا. یہ روزے دار کی شان ہے اور یہ بہت بڑا برکت اور اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے. اس میں کوئی بھی نیکی کا عمل کرو تو وہ باب عروج کو پہنچتا ہے. تو لہٰذا میرا آپ سب کا جو اپنا رب ذوالجلال کے ساتھ ایک رشتہ, ایک تعلق, ایک ناطہ ہے, اس کے بل بوتے پہ جب بندہ اپنے دل سے, اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے جب بندہ بارگاہ عزت میں ملتجی ہوتا ہے تو اسے عمل دعا کہتے ہیں. جب بندہ اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے نا, وہ بیٹھا ہوا خاموش ہو, وہ دل سے عرض کر رہا ہو, زبان سے الاپ کے کہہ رہا ہو یا ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ باضابطہ طور پہ اس سقائل انداز میں بیٹھا ہو, تو ان سارے عملوں کو دعا کہتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے اپنایا ہے. سارے نبیوں کا پوری زندگی کے اندر یہ وتیرہ رہا ہے. وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے, جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی, جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی, یا اپنے رب کو منانے کے لیے, راضی کرنے کے لیے, اپنے رب کا قرب, نزدیکی اختیار کرنے کے لیے جب بھی وہ نیڑے ہوتے تھے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے یا ایسے لفظ بولتے تھے یا دل سے ہی وہ متوجہ ہوتے تھے جسے دعا کہتے ہیں. تو لہٰذا دعا ایک بہت بڑا محبوب ترین عمل ہے جس کے ذریعے میں آپ بھی سارے اپنے رب ذوالجلال کے حضور ہم نیڑے ہوا کریں, ہم اس کے قریب ہوا کریں اور دعائیں کیا کریں. دعا دل سے آپ عرض گزاری کریں, زبان پہ لفظوں کو لا کے عرض کریں یا باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے یوں آپ عرض کریں. تینوں حالتوں میں یہ دعا ہے. اور اس حالت میں یہ ایک بہت بڑا فقیرانہ انداز ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو یہ اللہ کے حضور بہت بڑا فقیرانہ انداز ہے. بندہ اس بات کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے کہ مولا تو بہت بڑا شہنشاہ ہے, تو بہت بڑا شہنشاہ ہے, تو اکبر ہے, تو کبیر ہے, تو قادر ہے, تو مقتدر ہے, تو قومی ہے, تو اکمل ہے.
تو جامع ہے اور میں فقیر ہوں، میں ٹوٹا ہوا بنتا ہوں اور میں عاجز ہوں، تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو یہ عمل جو ہے، اس عمل کو دعا کہتے ہیں، اور اس عمل کو ہمیشہ ہمیں بجا لانا چاہیے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے محبوب کے اہل بیت و اطہار کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ، یہ سلیقہ، یہ سنت حضور کے صحابہ کی سنت ہے. اور ہر دور کے ہر صوفی، ہر شیخ، ہر پیر، ہر بزرگ، ہر نیکوکار کا یہ طریقہ ہے. تو جب وہ یوں دعائیں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم دعاؤں سے پیچھے رہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کیا کریں. اکثر دوستوں کو جب میں ملتا ہوں نا، تو ہمارے اکثر دوست ساتھی جو ہیں وہ سادہ لوگ ہیں، تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض بندے دعا کے لیے باضابطہ طور پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ بار بار وہ دعا کرتے نہیں، دعائیں کم کرتے ہیں. یہ سادہ لوگ جو ہے، جب میں انہیں کہا کرتا ہوں نا کہ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، تو مجھے کہہ دیتے ہیں کہ دعائیں تو بڑی کرتے ہیں، بس دعائیں بڑی کرتے ہیں، منگتے ہی رہنے اندر، بس دعائیں کرتے ہی رہنے اندر، تو اسی بھی ساڑھے بس دعا کرتا کرو. یہ سادہ لوگوں کا انداز ہے. تو میں اس اپنی بات کی وساطت سے آج کے اس موضوع مضمون کے اندر میں یہ آپ کو تاکید کرتا ہوں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، آپ خود بھی یہ بات کرتے ہوں گے، کسی نہ کسی دوست ساتھی دلی کو آپ بھی یہ بات کر دیتے ہیں کہ تو اللہ کی بارگاہ دعا کی طاقت. یہ ہم الفاظ کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم دعا نہیں کرتے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہونی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے نا، بندہ مومن جب دعا کرے نا، دو باتوں کے علاوہ، ایک صلہ رحمی کو کاٹنے کے علاوہ، اور دوسرا کوئی گناہ، کوئی گندی دعا کے علاوہ. یعنی کوئی بندے کو پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ کوئی کمرہ جھلا بیچارہ کوئی گناہ والا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے یا مولا میرا یہ کام کر دے گا، حالانکہ وہ کام گندا ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ دو عمل، صلہ رحمی کو کاٹنے کے حوالے سے اور گناہ والی دعا کے علاوہ، بندہ جب بھی دعا کرتا ہے، اللہ کریم اس کی 3 قسموں میں سے، 3 دعاؤں میں سے ایک دعا کو لازمی قبول فرما لیتا ہے. شہبان عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی؟ سرکار فرماتے ہیں یا تو جب وہ بندہ کوئی بھی دعا کرے گا نا، ہر نیک دعا اس کی، اللہ کریم اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا. دوسرا، اگر اس کی دعا فوراً قبول نہیں نہ ہوئی تو اللہ کریم اس کی دعا کو قیامت والے دن ذخیرہ بنا کے، سٹور بنا کے اپنے دفتر میں رکھ لے گا. اور تیسرے نمبر پہ جو بندہ دعائیں کرتا ہے نا، تو اللہ کریم بعض دفعہ بندے کی دعاؤں کو، اس کی خطاؤں، اس کی غلطیوں، اور اس کو جو مصیبتیں اور جو مشکلات آ رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس نے اور کی ہے، لیکن اس کی دعا کے بدولت، برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب ہمیں پتہ چلا آپ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بہت زیادہ کریں گے. تو سرکار فرماتے ہیں تمہارا رب بھی جو بہت زیادہ دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس لیے ہم دعا کیا کریں، دعا سے سنگیا نہ کریں، شرم نہ محسوس کیا کریں، اور گھٹا نہ کریں، پیچھے نہ ہٹا کریں، بلکہ کثرت سے اللہ کے لیے دعائیں کیا کریں. کثرت سے بہانے بنا کے بہانے دعا کیا کرو. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذرا عمل تو دیکھیں ذرا، ہر لفظ ہر عمل، ہر وقت دعا ہے، ہر وقت دعا ہے. یہ دعا کے سٹائل ہیں، بندہ دل میں کرے، زبان سے کرے یا ہاتھ اٹھا کے کرے. یہ 3 سٹائل ہیں.
لیکن سرکار نے تینوں اندازوں میں حضور بار بار دعائیں کرتے ہیں اور لمحہ دعائیں کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ذرا اندازہ لگائیں, اتنی دعائیں ہیں, اتنی دعائیں حضور نے کی ہیں, آپ اندازہ نہیں کرتے. کھڑے ہونے کی دعا, بیٹھنے کی دعا, سونے کی دعا, چلنے کی دعا, کھانے کی دعا, پینے کی دعا, ساری الگ الگ ہے. بیت الخلاء میں جا رہے تو دعا, باہر آ رہے تو دعائیں, چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں تو دعائیں, چڑھائی سے نیچے اتر رہے ہیں تو دعائیں, سواری پہ چڑھ رہے ہیں تو دعائیں, اتر رہے ہیں تو دعائیں. ہر وقت ہر لمحہ پہ حضور نے دعائیں کی. تو دعائیں کر کے اس بات کو بھی ثابت کیا ہے کہ وہ جس سے دعا جس کی حضور کی جا رہی ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور جو ہم دعا کر رہے ہیں ہم اس کے نیاز مند بندے ہیں, ہم اس کے عاجز بندے ہیں. ہم سوچ نہیں سکتے کس نیاز مندی اور کس عاجزی کے ساتھ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دعا کرتے تھے, کس انداز سے اور کس کس موقع پہ اور کیسے. یعنی سرکار اپنے آپ کو اللہ کے حضور سب سے بڑا فقیر مانتے تھے, سب سے بڑا فقیر, سب سے بڑا محتاج. اللہ کے محبوب اپنے آپ کو اللہ کے حضور کیوں مانتے ہیں اور اللہ کریم کو سب سے بڑا اکبر کبیر یہ مانتے ہیں, اور یہ مان کے اللہ کے محبوب دعا کرتے ہیں. کبھی رو کے دعا کر رہے ہیں, کبھی افسردہ ہو کے دعا کر رہے ہیں, کبھی سر کو جھکا کے دعا مانگو, کبھی آنکھوں کو اٹھا کے اپنے رب کو دعا مانگو. میں پچھلی بار بھی ذکر کر رہا تھا, جب آندھی آتی, طوفان آتے, اندھیری آ جاتی تو حضور باہر نکل کے کمروں سے, مکان سے, گھر سے باہر آ کے دعا کرتے اور عرض کرتے مولا میں یہ جو دیکھ رہا ہوں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے پچھلی امتوں کے اوپر جب عذاب آتا تھا نا تو عذاب آنے سے پہلے یوں اندھیری چلتی تھی, یوں آندھی آتی تھی. تو مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ عذاب تو نہیں آ رہا, مولا مجھے بھی بخش دے, میری اس امت کو بھی بخش دے. اور جب کبھی بارش آتی نا تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور باہر نکل آتے ہیں, ایک تو بارش اپنے اوپر برساتے رہتے, باہر نکل کے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور عرض کرتے مولا تیری رحمت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی اور تیری رحمت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بارش ہے. تو مولا یہ تیری راضی ہونے کی ایک علامت ہے, اس میں میں تیرے حضور عرض کر رہا ہوں مولا تو ہم پہ مہربانی فرما. تو مختلف حالتوں میں مختلف مقامات پہ حضور دعا کیا کرتے. اور حضرت معاذ بن جبل اور ایک حضرت یحییٰ بن معاذ, یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے, مجھے بھول نہ جائے اس لیے میں یہ آپ کو پہلے بات سنا رہا ہوں. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے اس مطالعے میں نے جب ان کا یہ قول پڑھا ہے تو مجھے یہ اتنا پسند آیا کہ میں نے آج اس کو اچھی طرح ذرا ذہن نشین کیا اور میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو لازمی سناؤں گا. ایک عاجزی ان کی حضرت یحییٰ بن معاذ, آپ فرماتے ہیں کہ میں مولا یا اللہ میں تجھ سے کیسے مانگوں جب کہ میں نافرمان ہوں. مولا میں تجھ سے کیوں مانگوں, میں تجھ سے کیسے مانگوں, میں کس طرح مانگ سکتا ہوں جب کہ میں نافرمان ہوں. اور مولا میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں, مولا تو کریم نہیں ہے. مولا میں تجھ سے کیوں مانگوں, اس لیے کہ میں نافرمان ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں کہ تجھ سے مانگوں. اور مولا میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں, اس لیے کہ تو کریم نہیں ہے, تو سب سے بڑا کریم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس لیے دعا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ. سردار فرماتے ہیں جو دعا ہے نا یہ عبادت کی مخ ہے, یہ عبادت کا مغز ہے. تو جب بھی عبادت ریاضت کرو, کوئی اچھا عمل کرو تو اس کے بعد دعا مانگا کرو. یہ ساری عبادت کا مغز ہے. دعا مانگا کرو, دعا مانگنے کے بغیر نہ جایا کرو. اور آج بھی یہ جو دن گزر رہا ہے نا, حدیث بات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس رات کے اندر جو دعا کی جائے گی نا, جیسے کہ آج 30 رمضان ہے نا, سرکار فرماتی آخری رمضان آخری رات میں جو دعا کی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتا ہے.
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ جب دنیا والوں سے دعا کریں گے مانگیں گے، دعا کا معنی، دعا کا ایک معنی پکار، دعا کا ایک معنی مانگنا، دعا کا تیسرا معنی ہے کسی کو دعوت دینا، بلانا، پکارنا، مانگنا، بلانا، یہ دعا کا معنی ہے۔ تو دعا سے پیچھے نہ ہٹیا کریں، دعا کیا کریں، دعا بار بار مانگا کریں۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب دنیا سے مانگیں گے تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی مقدس بارگاہ ہے اور وہ ایسی کریم بارگاہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے نا تو وہ ناراض ہوتا ہے، سبحان وہ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑے حیا والا ہے۔ وہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ مجھ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا اور اس کے دعا کو میں خالی واپس بھیج دوں تو مجھے رب ہو کے حیا آتی ہے کہ میں رب بھی ہوا کہ کوئی فقیر میرے کو منگے انہوں نے دینا نا اے مینو کر جچ دی دے، اس لیے اس کی حضور مانگا کرے، اس سے دعا مانگا کرے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے، یہ بات پر لطف والی، بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے سب سے پہلے جو شرط ہے نا وہ یہ ہے، اب یہ میں پوری جو آپ کو آج کی بات مضمون موضوع سنا رہا ہوں نا، اس میں سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ جو مضمون جس کی میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ معمول لازمی بنا دیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر یہ ہوگی نا تو اللہ کے فضل سے بندے کی دعا قبول ہوگی۔ وہ پہلی شرط کون سی؟ بزرگ فرماتے ہیں جب بھی دعا کرو نا تو اللہ کے حضور اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے، میں نے دعا کرنی ہے تو میرے رب نے میری دعا کو قبول کر لی۔ میں نے دعا کرنی ہے، میرے رب نے میری دعا کو منظور کر لینا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ یقین پیدا کرو، اس یقین کے ساتھ جب بھی دعا کرو نا اس یقین کے ساتھ دعا کرو میری دعا اثر سے نہ کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یقین پیدا کرو کہ میں دعا کروں گا میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا۔ اور دوسری شرط بزرگ فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ کہ جب بھی کھاؤ نا تو حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ جب بندہ حلال کھا کے دعا کرے گا نا تو وہ دعا بھی اللہ کے حضور قبول ہے۔ حلال کھا لے، بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ کوئی حرام کا لقمہ، حرام کی پھرکی کھا لیتا ہے نا اس بندے کو 40 دن تک اس کی عبادت سے لذت نہیں آتی، 40 دن تک اسے لذت نہیں آتی۔ آج ہم اندازہ لگائیں ذرا، آج اندازہ کریں ہم ذرا اپنے منوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنا حرام کھا بیٹھے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں، کتنا کھلاتے ہیں۔ آس پاس کے اپنے ماحول کو دیکھیں ذرا، آج جو یہ شکوہ کیا جاتا ہے نا کہ ہم دعائیں کرتے قبول نہیں ہوتی، اس میں سے ایک ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کھانا جو ہے نا وہ حلال نہیں ہوتا، اکثر کھانا حلال نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کوئی بندہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے مطاف میں کھڑا ہو کے کوئی بندہ دعا کر رہا ہو، جبکہ اس بندے کا مشربہ حرام ہو، مطعمہ حرام ہو اور ملبسہ حرام ہو، سرکار فرماتے ہیں بتاؤ مجھے جو بندہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہو جبکہ اس بندے کا پینا حرام ہو، اس کا کھانا حرام ہو، اس کا لباس حرام نہ ہو، کیا بنا اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے محتاط ہو جائے، محتاط ہو۔ اگر دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں کہ میں دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے تو پھر ایک ہی اس کا اور بہت سارے اس کے جو حل ہیں ان میں سے ایک حل جو ہے وہ سب سے بڑا حل کہ اپنے کھانوں کو، اپنے طعام کو، قیام کو، لباس کو حلال بناؤ، انہیں حرام سے بچاؤ، انہیں حرام سے بچاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں پھر آج کی اس بات کی ضمن میں مجھے یاد آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن جب عرش بری کا میٹھا اور ٹھنڈا سایہ ہوگا
اور اس سائے کے علاوہ کوئی اور کہیں سایہ نہیں ہوگا. ہر طرف تپتی ہوئی دہتی ہوئی جلتی ہوئی دھوپ ہوگی اور ہر طرف نفس نفسی اور افراتفری کا عالم ہوگا. قیامت والے دن صرف عرش بری کا ٹھنڈا اور میٹھا سایہ ہوگا اور اس کے نیچے کھڑے ہونے والے خوش نصیب بندوں میں سے ایک خوش نصیب بندہ وہ ہوگا کہ جس کے پاس اولاد کی کثرت ہوگی, جس کے پاس اولاد کی کثرت ہوگی, جس بندے کے پاس اس کا معاش تنگ ہوگا, تھوڑا ہوگا, معاش تھوڑا ہوگا لیکن اولاد زیادہ ہوگی, لیکن اس کے باوجود بھی جو بندہ حرام نہیں کھاتا ہوگا نا, اللہ کریم اس بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا. جس کے پاس اولاد کی کثرت ہے لیکن معاش تھوڑا ہے, وسائل تھوڑے, حرام نہیں کھاتا, حرام سے بچتا ہے, چپتا ہے, سرکار فرماتے ہیں عرش بری کے سائے کے نیچے کھڑے ہونے والا وہ بندہ بھی خوش نصیب ہوگا. اس لیے اپنے کھانوں کو, پینوں کو, رزق کو, معاش کو حلال بناؤ, حلال بنانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اللہ کریم اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے. تو اس لیے دعا ایک بہترین عمل ہے, اس عمل کو بجا لایا کرو اپنے رب ذوالجلال کو حضور. جیسے یہ مہینہ آج اس کی آخری گھڑی ہے, یہ ماہ مقدس ہو یا اس کے علاوہ عام دن ہو, تو اپنے رب سے بارہا گر گرا کے رو کے اپنے رب کو راضی کر کے اس کے حضور دعائیں کیا کرو اور لازمی کیا کرو. اور اس کے انداز میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا, ہم نا بندوں میں بیٹھے ہوئے ہم ذرا سامنے جاتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں کہ میرے دعا نا یوں, جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں نا تو یوں ڈھکے چھپے ہونے چاہیے. کوئی بندہ ذرا اس کو دیکھ کے نہ مجھے شرم آئے نہ دوسرا شرم آئے کہ اس بندے نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ یوں اس نے ہاتھ کھولے, یوں کیا ہے, یوں کیا ہے. تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سرکار سے بڑے اور کس کی شان و شوکت ہو سکتی ہے؟ سرکار سے بڑا اور مجھے بتائیں ذرا, سرکار سے بڑا اور محتاط کون ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی شان و شوکت کی حامل ہے, اتنی بڑی آپ مقدس ہستی ہیں, اور کیا آپ کو اللہ نے کوئی مقامات اور درجات عطا کر رکھے. سارا کچھ ہونے کے باوجود جب سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ نیاز مندی کے لیے, عاجزی کے لیے سب سے زیادہ جھک کے, گڑ گڑا کے, رو کے, اپنے ہاتھوں کو کھول کے, دعا کر کے اپنے رب سے دعا کیا کریں. سرکار جب کھانا تک بھی کھاتے نا تو حضور اپنی گردن کو جھکا لیتے اور یوں اس بات کو اجاگر کرتے, واضح کرتے کہ میں اس بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں, وہ رزق دے رہا ہے, اتار رہا ہے, میں اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کے میں کھا رہا ہوں. اور اسی انداز میں حضور کا ایک انداز تو یہ بھی تھا نا, جو آپ اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ اپنے سینے کے سامنے حضور اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے دعا کرتے, اور پیچھے یہ ہتھیلیاں, یہ کبیاں جو ہے نا ان کو نیچے کرتے. بزرگ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے نا تو اوپر سے رحمت اتر رہی ہوتی ہے, اور یہ رحمت جو ہے نا یہ یہاں سے لگ کے بندہ یوں گمان کرے کہ یہ میرے دل کی طرف آ رہی ہے, یوں ہاتھ کر کے یوں اونچے کر کے نا تو یہ ان کو پرنالہ بنا کے اس پرنالے کا منہ جو ہے نا یہ اپنے دل کی طرف جا رہا ہے. ایک تو یہ, اور کبھی کبھی حضور نا اپنے ہاتھوں کو فل آگے کر کے, یوں ہاتھوں کو فل آگے کر کے جیسے تاجور دے رہا ہے, آقا دے رہا ہے, بادشاہ دے رہا ہے اور فقیر لے رہا ہے, یوں اس انداز سے حضور یوں بھی دعا کرو. اور کبھی کبھی حضور گھٹنوں کے بل گوڑیاں پر ہو کے حضور نے تشہد کی حالت میں, تحیات کی حالت میں جب بھائی دینا ذرا ایج گوڑے کی حالت میں بیٹھ کے اکے وقت کی حضور اس طرح دعا کرتے ہیں, اور حضور رات کو دعائیں کرتے ہیں, دن کو دعائیں کرتے ہیں, اور اپنے رب کو جب کوئی بات پسند آ جاتی, اپنے رب کی کوئی کبریائی کوئی سامنے آتی, کوئی بڑائی اس کے سامنے آتی, اس کی پاکیزگی, کوئی انوکھی بات, کوئی نئی بات کوئی سامنے آ جاتی نا, یہ بھی ذہن میں رکھ لیتا ہے. یہ کبھی کبھی ہم بھی کسی کو دیکھتے ذرا تو ہم شاید نا بعض دفعہ شش و پانی پڑ جاتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اللہ کے معبود اتنی بڑی ہستی ہوں, ذرا اندازہ لگائیں گا, اندازہ لگایا ذرا, اتنی بڑی رفیع بارگاہ کی حامل ہوں تو ان کا انداز ذرا دیکھیے. سرکار کے سامنے جب بھی کوئی عجیب بات آتی, جب بھی کوئی کبریائی اور بڑائی کی بارگاہ عزتی کی بات آتی نا
تو حضور فوراً دھڑم سجدے میں گر جاتے ہیں. جب حضور جا رہے تھے نا حضور فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب ابو جہل مرا ہے نا تو حضور سجدہ شکر میں 5 مرتبہ حضور اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھا ہے. سجدہ سر میں رکھا ہے, سر کو سجدے میں آپ نے رکھا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں صرف مسجد ہی نہیں, مسجد کے علاوہ کوئی چٹیل میدان ہے, کوئی فصل ہے, زمیندار ہے جہاں ہم جا رہے ہوں ذرا گھاس پھوس پڑی ہوئی ہے, کوئی صاف میدان ہے, جب رب ذوالجلال کی ایسی بات آ جائے نا ذرا وہ سب سجدے میں گر جانا چاہیے. اور یہ آیتیں یہ تلاوت سجدہ جو ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں جو ایسے مقامات ہیں جہاں آیتیں ایسی پڑھی جاتی ہوں تو فوراً سرکار سجدے میں جاتے ہیں, اور وہی امت کو تعلیم ہے. آج ہمارے لیے بھی جب بندہ کو آیت سجدہ سنے نا تو بندے پہ سجدہ واجب ہے, بندہ فوراً سجدہ کرے, جہاں کہیں بھی ہو تو فوراً سجدہ کرے. اور یہ زندگی میں ایک بار واجب لازم ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے آیت سجدہ سنی ہے تو آپ فوراً سجدہ کریں, فوراً سجدہ کریں. تو وہ کس لیے آپ دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے تاجر, صلحاء, شرفاء, علماء جب قرآن کی آیتوں کو سنتے تو فوراً جاتے اس بات کو ظاہر کرتے کہ یہ کس مالک کی یہ بات ہوئی ہے, کس کا نام آیا ہے, کس کا ذکر ہوا ہے, تو فوراً آپ سجدہ میں گر جاتے ہیں, فوراً سجدہ میں گر جاتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سجدوں کو بجا لایا کریں. اپنے رب کے حضور کوئی نافرمانی ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, کوئی کوتاہی ہو جائے, پھر بھی اس کے سامنے سجدہ کیا کریں اور اس سے معافی مانگا کریں, توبہ کیا کریں اور اس کو منایا کریں. اور اس کے لیے سب سے بہترین جو عمل ہے یہ خالق اور مخلوق کے درمیان لوگ سب سے بہترین عمل وہ دعا ہے. تو دعاؤں سے کنجوسی نہ کیا کریں, دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو پسند کرتا ہے, دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی تمام اعمال میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کے حضور پسند ہے وہ ہے معافی. جب بندہ معافی مانگتا ہے, دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو اس لیے دعا کیا کریں اور یقین کے ساتھ دعا کیا کریں. ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ گزر رہے ہیں, ایک چروایا, ایک ایاری بکریوں کو چروا رہا ہے, تو چاہتے ہو نا تو ذرا ایک طرف جا کے نا دعا کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, بڑی وہ اچھے انداز میں دعا کر رہا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب دیکھا نا تو کچھ دیر دیکھتے رہے تسلی کے ساتھ. آپ کہیں بول رہے ہیں, آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو بات بھی پوچھنی ہوتی تو بار ایسے ملتجی ہوتے, عرض کرتے مولا یہ کام ہے, یہ بات ہے. تو یہ اعزاز آپ کو حاصل تھا, مالک کرم فرماتا وہ فوراً فرما دیتا. تو اس مالک کے مبارک کلمات جو ہیں وہ آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں. جب آپ نے عرض کی نا مولا یہ تیرا چروایا بندہ کتنی دعا کر رہا ہے, اگر یہ اس کی دعا, اس کی حاجت آج میرے پاس میں ہوتی نا تو مولا میں اسے دے دیتا. تو مولا تو اسے کیوں نہیں دے رہا؟ آپ نے جب یہ بات عرض کی نا اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ دراصل اندہ دعا تو میرے لے پر دل کسی اور لے, اس کے تو ہاتھ اس نے میری طرف اٹھایا ہوا ہے پر دل اس کا کہیں اور ہے. آپ نے جب سنا تو آپ واپس ہٹ گئے, آپ اسے گرا اوئے اوئے ہم کچھ ہوش کر رہا اور کوئی ہوش کر رہا جنہیں دعا واسطے ہاتھ چاہے نہیں نہ ذرا جنہیں منہ کی کری دل بھی انہیں سیدھا کر رہا, دل بھی انہیں سیدھا کر رہا. یہ بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اکثر پہلی بات ہم دعائیں کام کرتے ہیں, دوسری بات اگر دعا کر بھی لے گا تو ہمارا دل کے اندر وہ رکت, وہ کیفیت وہ ہوتی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل جب بھی تمہارا دھڑکا ہے, آواز جہاں تک آئیے, اپنے دلوں کو بھی تابع کریں. جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا, اپنے دلوں کو بھی تابع کریں. جو بات زبان میں ہو وہ دل میں بھی ہو. دل ہو نہیں سکتا وہ دعا قبول نہ ہو. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو جھنجھوڑا فرمایا تو چھوڑ کر ذرا جدھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا نا ادھر اپنا دل بھی ادھر کر دیا. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے نے جیسے بھی دعا کی نا وہ فوراً اس کی حاجت پوری ہو گئی تھی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں
جو چیز دل میں ہو وہ زبان پہ بھی ہو، اور اپنی دعاؤں کو اچھا کریں، سیدھا کریں، درست کریں، اور دعائیں اچھی مانگا کریں، دعائیں اچھی مانگا کریں، اپنے کلمات اچھے کریں، کوئی ایسی بری چیز نہ مانگا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی بات پہ، سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور جو دعائیں کرو نا وہ دعائیں اچھی کیا کرو، اپنی مانگت اپنی حاجت اچھی مانگا کرو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ بعض دفعہ جو تم اپنے رب سے مانگتے ہو نا ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارے لیے سخت ہو، تمہارا رب وہ تمہیں نہیں دیتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے، جو تم مانگ رہے ہو کرم وہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے سخت ہو، ناگوار ہو، وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اس لیے وہ تمہارے لیے اچھا ہے نہیں، وہ سازگار نہیں۔ اور ہو سکتا ہے جو تم نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں دے دیتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق وہ اچھا ہے، اس لیے وہ تمہیں وہ دے گا۔ تو اس لیے ہمارے پاس میں جو ہے ایک ہے اس کی عطا، ایک ہے ہماری مانگت، جو ہماری مانگت جو ہمارے پاس میں ہے، جو ہمارے اختیار میں، ہمیں وہ تو چاہیے کہ وہ ہم صحیح کریں، وہ درست کریں۔ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ تو صحیح مانگے نا، آگے پھر اس کا امر ہے، اس کا حکم ہے، اس کا پھر اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے کہ وہ ہمیں دے یا دے تو کب دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر بس کا پاوے، تے مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں ہم نیاز مندی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس ماہ مقدس کی ساری عنایتیں، ساری بخششیں اور ساری مہربانیاں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حال فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ کریم ہمیں اپنے صالحین اور نیکوکار بندوں کی صفوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔